اللهم كما تحب ما كان بالرضا على الإيمان والرسول اللہ پاک اور بڑا کرم ہے اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا یعنی نیت کی رحمت اور دعوت اللہ کی اللہ نے اپنے کرم سے فرمائی اور اسی کی برکت اور اسی کی طاقت اور اسی کی کوشش ہے کہ اس وقت اس علاقے میں اللہ کا نام لینے کے لیے آپس میں بیٹھے ہوئے اللہ پاک اپنے گھر سے اسی طرح ہم کو جماتے رہے اور ہمارے دنوں میں بھی اجتماعیت پیدا کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رغبت کے ساتھ دوسری بلانے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک کہ جنت میں اسی طرح آپس میں لگے رہیں اور آپس میں بیٹھے ہوئے اپنی دنیا میں دین کی محنتوں کے تذکرے کریں اور اس کی جنتوں میں پاتے رہیں اللہ پاک اس طرح کی اجتماعیت میں ہمیشہ کی برکت عطا فرمائے اور یہ مبارک کام ہمارا یہ اجتماعیت سے اوپر ہی ہے کہ جتنا ہماری زندگی آپس میں جڑی رہے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہماری زندگی میں محبت بھی اور نفرت بھی اور احترام بھی اور احترام بھی اور اس کی زندگی میں رشک کرنا بھی اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو یہ چیزیں ہمارے لیے ترقی کا سبب بنے گی اور اللہ پاک کی طرف سے دروازوں کی خوشحالی کا ذریعہ بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مسجد سے دعا کا ارادہ فرمایا اور جب دعا کا ارادہ فرمایا تو اس موقع پر آپ نے اس بات کو فرمایا کہ ہماری اس مسجد سے اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جس نے کسی مسلمان کا دل توڑا ہو یا اس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برائی ہو تو وہ ہماری مسجد سے اڑ جائے تاکہ نبی کی دعا سے قبول ہونے میں رکاوٹ کر رہی نہ بنے تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر مستجاب دعوت اور موت ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی دعا فرمانا اور دعا سے پہلے یہ فرمانا کہ اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو ہماری مرضی سے ہٹ جائے تاکہ اس عمل کی نحوست سے اللہ کے نبی کی دعا قبولیت سے اتر جائے تو ہماری دعائیں تو رہتے دعا کر اگر دعا کرنے کا کوئی موقع ہے کہ وہی مدتوں سے ہوئی اور مدتوں سے کوششیں ہوئی اللہ کو اپنی بندے کوئی کوشش سے آئے اور اپنی جان اپنا مال لگائے اور اپنے آنسو اللہ کی بارگاہ میں سمجھائے اور ہماری گئی دوسروں کو پھرے یہاں تک کہ وہ ساری محنتوں کے نتیجے میں یہ صبح کا منظر قائم ہوا کوئی پانی پلانے کو دوڑ رہا ہے تو کوئی دوسرے بنانے کی فکر کر رہا ہے تو کوئی فرش کے لیے اپنی جان مال لگا رہا ہے کوئی پسینہ بہا کر کھانا پلا رہا ہے اور کھانا پکا رہا ہے اور کام کھانے لگا رہے ہیں یہ ساری محنتوں پر اللہ کو رہنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں دعاؤں کی قبولیت سے اللہ کرتے ہیں ورنہ ہماری بات سے تو کوئی باتیں نہیں تو ایسے قبولیت کے انداز کے موقع پر بھی ہم اپنی زندگیوں میں اس باتوں کو ضرور لیں کہ ہماری زندگی اجتماعیت پر ہے یا نہیں ہے اگر ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری قبولیت کے انداز پر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں یہ بات فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں تو سستا کاری ہو گیا اور ہم سب حیرت سے اپنے بارے میں سوچتے رہے اور سب بیٹھے رہے ایک صحابی اٹھے اور تیزی سے چلے گئے اور اس تیزی سے ہو گئے
تھوڑی سی دیر میں وہ تیزی سے واپس آئے اور مسجد میں شریک ہو گئے. جب مسجد ختم ہو گئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم گئے کہاں سے اور پھر تیزی سے آئے گا؟ تو فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو میں نے ان سے جائزہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہے. تو میں جلدی گیا اپنے خالہ کے پیر پکڑے اور ان کو راضی کیا. جب وہ راضی ہو گئی تو دوبارہ آ کر میں اس مسجد میں شریک ہوا. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر ایک اللہ کا بندہ آپ سے ناراض ہو جائے یا ہم اس کو ناراض کر لیں یا اس کے بارے میں اپنے دین کو ضرورت اور علاقت رکھیں تو پھر ہماری دعائیں مدر کے اوپر کی جاتی سے زیادہ کی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اس مبارک کام میں جہاں اللہ نے ہم کو جمع کیا اور ہماری تمنا یہ ہے کہ اللہ اس طرح ہم کو جنت میں بھی جمع کرے اور وہاں بھی ہر دنیا میں بھی کرے. ارے وہاں جا کے اور ان سے ایمان کی بات کرتے تھے اور ان سے آخرت کے تذکرے کرتے تھے اور اس کے گھر پر بیٹھتے تھے اور وہاں پر جتنا باندھتے تھے اور اس کی کڑی میں گری کرتے تھے. اللہ نے ہر ایک بندے میں عزت دی، عزت دی، اکرام دی، نعمت دی. اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے شکر گزار کی بن رہے ہیں اور آپ سے اپنی خوشیوں کا اندر اپنے آپ کو ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ وقت نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ مبارک کام جو اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، اس میں آدمی بار بار اپنے مقصد کو دیکھتا ہے اور اپنے نتیجے کے بارے میں سوچتا ہے. وفد ہمارے بڑوں میں یہ محنت برائے محنت نہیں ہے بلکہ یہ محنت برائے شریعت اور برائے سنت ہے. اب محنت برائے شریعت ہے اور برائے سنت ہے تو کچھ سنت نہیں ہوا ہے تو اللہ نے اپنے گھر میں ہم کو توفیق دے دی. پہلے ہمارے بدل گئے، کپڑے ہمارے بدل گئے، کھانے کی سنتیں ہم کو یاد ہو گئی اور ہم مرد رہے ہیں اور سونے کی سنتیں ہم کو یاد ہو گئی اور ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. اب آگے یہ ہے کہ اللہ کے نبی راسوں کی سنت یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک راستہ اوپر کو بدلایا کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام موجود ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگوں ابھی تھوڑی دیر میں جنتی آنے والا ہے. تو صحابہ کو رش ہوا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں. اب وہ بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ ایک صحابی آیا ہونا مجلس میں بیٹھ گئے. اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی. دوسرے دن مجلس ہوئی. فکر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں صحیح تمہارے درمیان ایک جنتی آنے والا ہے. پھر صحابہ کو حیرت ہوئی کہ آج کون آئے گا. تو تھوڑی دیر کی روزی پھر وہی صاحب کیا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے دن یہ ایسی ہوا اور تیسرے دن پھر وہی صاحب کیا ہے. تو صحابہ کو تجسس شروع ہو گیا کہ ان کی کیا نیکیاں ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہے کہ 20 تک اللہ کے نبی نے جس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا اور یہی اس مقام کے اوپر پہنچتے رہے. تو اس کے صحابی ان کے گھر لے اور جا کے کہا تمہیں مہمان رہنا چاہتا ہوں. فرمان آ جاؤ مہمان کو زندگی میں آپ کی کوئی دیکھنا کوئی سوچنا کچھ پڑ رہا تھا اور جو ہوتا وہ مہمان کے ساتھ محبت اور اکرام سے رکھتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگے. اب یہ چیز رہے رات رہے دوسرا چیز رہے دوسری آپ دیکھے تو یہ دیکھا کہ ان کی زندگی میں تو کوئی ایسی خصوصیت نظر نہیں آئی اور یہاں تک کہ لوگ تعجب پا رہے ہیں ان کی تعجب بھی لڑکی ہوئی کبھی تعجب نہیں ہوئی. تو یہ جیسے زندگی ہے تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ بھائی اصل میں مہمان کی حیثیت اندر نہیں آیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی کسی کے لیے بشارت دے رہے تھے اور اس کی کچھ جگہ کے اوپر کو پہنچ رہے تھے. تو وہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں
کوئی ایسا عمل نظر پر نہیں آیا. اب تم بتاؤ کہ ایسا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں اور میرا اور کوئی عمل تو ہے. اب اللہ کا چھوڑ کر مانگے. پھر اس کے بعد کہا ہاں ایک عمل میری زندگی میں ایسا ہے جسے اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں پاک اور صاف ہے. کسی مسلمان کے بارے میں میرا دل نہ بدگمان ہے، نہ تجسس میں ہے، نہ برائی پر ہے، نہ عداوت پر ہے. اللہ نے میرے دل کو ہر ایک کے پاس اور صاف رکھا. تو پتا چلا کہ اس کیفیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو جنت کی بنے کی بتایا.